أهلها. أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات کی عبادت ساری آپ جی ہیں. مالک ہمارے بھائی صفدر نقوی صاحب کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے. آپ کی ذہنی دعائیں میرا اللہ مستجاب فرما لے اور ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. وقت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. مانا والا یقیناً مسلمانوں کا شہر ہے. میں 10 منٹ آپ کے لے رہا ہوں. مسلمانوں کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا مقصد شہر فتح کرنا نہیں ہوتا. آپ جی ہیں. ہماری مجلسوں کا مقصد محلے پنڈ فتح کرنا نہیں ہے. دانا پنچایتی چہرے آپ بیٹھے رہے. مسلمان بھائیوں کی ایک غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں. ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا بھی نہیں. کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو, سینے سے لگا کے رکھو اپنے دین کو. جنہیں مان رہے ہو بے شک انہیں مانتے رہو, لیکن بازار میں اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمیں اس حیثیت کا کوئی قبیلہ دکھاؤ. امام شافعی جیسے معتبر بلکہ رجسٹرڈ امام آل محمد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک فقرہ کہتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. یہ 4 مصرے ہیں ربائی کی صورت میں. میں نے آخری 2 پڑھے ہیں. ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے. جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں نا انہیں عربی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتا. آپ ذرا زحمت فرمائیں, تھوڑی زحمت فرمائیں. بچوں آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. اچھا میرے انتہائی محترم نام جو ممبر پہ مالک نے نظر بد سے بچائے تشریف فرما ہے. آپ جی ہمارے بارے میں صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمارے فقہ میں مذہب جعفریہ میں تلقین میت کا ایک مرحلہ ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں یہ میت کو قبر میں اتار کے عالم دین تلقین والی کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے کیا اسے کہتے ہیں معاشرتی زندگی ہے. گلی محلے میں خوشیاں غمیاں اکٹھی. تو جب ہمارے غیر شیعہ بھائی ہمیں دیکھتے ہیں تو انہیں فقہ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ کیا کر رہے ہیں. وہ جو دیکھتے ہیں اس میں تبصرہ کر دیتے ہیں. ایک بندہ دوسرے بندے سے کہنے لگا کدی شیعہ مردہ دفن ہوتا دیکھے؟ کیا نہیں؟ کہنے لگا یہ شیعہ مردہ دفنانے پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں, میت دفنانے پہ شیعہ بڑا ٹائم. دوسرا سادہ مسلمان تھا,
اس نے اپنے حساب میں کہا اس کا اتنا ٹائم لاؤندے نے انج لگتا ہے یہ بخشایوں بغیر پیچھے نہیں ہوں. اگر میری بات سن رہے ہیں تو میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں بالکل آہستہ ہی بات کر رہا ہوں. یہ بخشا. تیسرا بندہ اس نے کہا یہ شیعہ تو میت کو قبر میں اتار کے بھی آرام نہیں کرنے دیتے. اس نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میت کو قبر میں اتارتے ہیں، ایک بندہ پیچھے قبر میں اترتا ہے، وہ میت کے کندھے ہلاتا ہے، ایک باہر قبر کے سرانے کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، کتاب والا میت کو کچھ پڑھاتا ہے. ماشاءاللہ جید بچپن. اب شہزان گرامی خاطر کیونکہ میں نے پہلے کہا وقت زیادہ ہے نہیں، بس ایک آدھی بات کر کے ممبر میں نے بھائیوں کو دے دینا ہے کہ یہ میت کو قبر میں کچھ شیعہ پڑھاتے ہیں. اب جن مسلمانوں کو یہ قبر میں پڑھانا سمجھ میں نہیں آتا، میں ان طلبہ و طالبات کو، کیونکہ یہ بچے میرے وطن کا مستقبل ہیں، اور پھر یہ کیمرے کی موجودگی میں بات وہ کرنی چاہیے جس بات پہ بندہ قائم رہ سکے. شرازی صاحب یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے، یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. آج دنیا مہربانی جی. اچھا آج ویسے کمال ہو رہا ہے کہ ہمیں 10 منٹ دیے جا رہے ہیں اور مولوی شریف سب ہر بندے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بڑی محنت ہے مالک نے، صحت والی زندگی دے. تو یہ جو جی شیعہ قبر میں پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں. میں مانا والا کے سالانہ اجتماع میں کیمروں کی موجودگی میں پیغمبر پاک کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. جتنی فقہ میرے ملک میں ہے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں. پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک دینیات پڑھانے والے اس حدیث کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گی، آپ نے پرائمری سکولوں کے دینیات کے کمروں میں ترجمہ لکھا دیکھا ہوگا. رسول اللہ جی شیعہ قبر میں کیا پڑھاتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کیا ہے؟ اطلب العلم. محمد فرماتا ہے علم حاصل کرو من المہد الی اللحد. رسول اللہ فرماتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. میرا خیال ہے سارا مجمع دھیان نہیں دے رہا. حضور کا فرمان آپ جی ہیں، لکھ رہے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ فرماتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. ہم تلقین نہیں پڑھتے، حدیث محمد پہ عمل کر رہے ہیں. متوجہ جیتا جاگتا جید مجمع اور مانا والا کے اجتماع میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث محمد پہ شیعوں کے علاوہ عمل کرنے والا مذہب دکھایا جائے. نہیں شاید میں جلدی میں سمجھا نہیں سکا. اس حدیث پہ عمل کرنے والا ہمیں شیعوں کے علاوہ مذہب دکھاؤ جو ہمارے علاوہ اس حدیث پہ عمل کر رہا ہو. حدیث پہ عمل شیعہ کرتے ہیں، اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. بولے میرے ساتھ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے. مہربانی جی آپ جی ہیں. بس وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. میں اپنی قوم کے بچوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جولائی قریب ہے اور سنتے ہیں کہ جولائی میں الیکشن ہے. اللہ کرے ہمیں کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ملک کے لیے جو بہتر ہے اللہ کرے وہی ہو. ایک اپیل میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بچے جو ہیں نا، اسٹوڈنٹ جو ہیں یا جو بچے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، میں انہیں ایک چھوٹا سا میسج دے رہا ہوں کہ الیکشن کے نتیجے میں حکومت کوئی بھی آ جائے، اسمبلیاں کوئی بھی بن جائے، کالعدم جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، نتیجہ ایجنسیاں دیں یا بوتھ دیں، جو بھی نتیجہ آئے، میرے شیعہ بچوں سے اپیل ہے تم نے بوجھ نہیں لینا.
سر اٹھا کے جینا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے. یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا. آپ نے بالکل اطمینان سے زندگی گزارنی ہے. اور میں پورے ملک میں یہ الیکشن سے پہلے کہہ رہا ہوں، ملک بنانے والا محمد علی، بہن کا نام فاطمہ. فخر کیا کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ. یہ مسجدوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے. بولے میرے ساتھ مجھے تائید چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بیٹا زندہ و سلامت رہے. نیٹ پہ مشاہدہ کر لو، لاہور عجائب گھر مال روڈ پہ جا کے دیکھ لو. جب قائد اعظم کا جنازہ اٹھا تھا، قائد اعظم کی چارپائی کے ساتھ ایک علم ہے، جس علم پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار. جب یہ ملک ایک لمحہ مجھے دے دے، جب یہ ملک بن گیا، انگریزوں نے ہندوؤں سے مل کے سازش کی کہ محمد علی کو ملک دے دو، خزانہ خالی رکھو. پیسہ نہ ہو تو گھر کا یونٹ نہیں چلتا. محمد علی ملک کیسے چلائے گا؟ ملک دے دیا گیا، خزانہ خالی تھا. میں سخی عباس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج 2018 میں پیسے کی ویلیو اور ہے. 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے صحن میں سو رہا ہے. آپ میری تائید کریں گے، تائید کریں گے. وہ بندہ کون تھا؟ وہ راجہ محمود آباد تھا، وہ حسینی تھا، وہ مولائی تھا، وہ شیعہ تھا، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو ولایت علی کا اقرار کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والے بھی شیعہ. تیرے ملازموں کو تنخواہ دیں تو شیعہ دیں. بانی پاکستان محمد علی ہو، بہن کا نام فاطمہ ہو، نکاح قائد کا امام جعفر کی فقہ پہ ہو، جنازہ قائد کا عالموں کے سامنے اٹھے، پھر بھی مولوی کہتا ہے شیعوں کو ایران بھیج دو. ان کا پاکستان میں کیا ہے؟ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر ان مولویوں کو دے دو. اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا ہے پھر یہ ملک ماتمیوں کا ہے. شاعر ذکر صاحب جناب قبلہ سید اظہر حسن شیرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد جناب رائے علی عمران صاحب، ان کے بعد جناب ذاکر ملک شفت رضا صاحب. کال اسی معنی والا شہر میں بارمکان سعید احمد کے حامل سزا ہوگی، جس نے قبلہ سید ظہیر بادشاہ صاحب، ذاکر سید ابو الحسن شاہ صاحب، ذاکر نوکر حسین، علی حسین، غالب منظور، ذاکر عابد حسین. کال سعید کے گھر مجلس ہے جس میں علماء کرام و ذاکر خطاب فرمائیں گے. دعا برائے حقیقت خدا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم کل ولیجک الحجت لابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعہ ولیجم و حافظہ قائد و ناصرہ دلیل و الہ حتی تسکنہو ارزقتون و تمتعہو فیہا طویلہ. یا مدبر الامور باعث من فی القبور مجری البحور ملین الحدید لداؤد علیہ السلام قلوب الحاضرین وانجہنی فی طلبتی بحق محمد و آل محمد. اللہم بحق یبوخ الجونا یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت. جتنے تشریف فرما ہو سرکار قائم بذات بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دیکھو علی بادشاہ دے نام چاون نال ایک تا ختم قرآن دا ثواب ہے، دوسرا مالک پاک دے پاک نام چاون نال ماں دا دامن صفا ہو۔ سارے تو اونچی آواز نہ بولو، حیدری مشکلم بکشا، مل کے سارے بزرگ بھائی آل محمد ذات صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ بجھی آگوں ویلے جڑا سڑ گئے خیمے، تیری نسل آباد ہوئے، میں دیر تو لائی کوئی نہیں، میں کیا کہ بجھی میرے سید آئے مکانی آئے بیٹھے، آگوں ویلے جڑا سڑ گئے خیمے، بیک بھائی میں در سادات عظام دے سارے، او سید جڑے بیٹھے ہوں وچ بلدی باز آن دی بون ساڑ ابا، گل دا جواب دے ہوتے اگلی گل کراویں، کتنے بیراواں دی بہنیں بولو یار، 18 بیراواں دی، وچ بلدی باز دے آن دی بون ساڑ عباس، ایک باری بات آدھا اگلی گل اوکھی ہے، وچ بلدی بہا دے آن دی مومنا بون ساڑ عباس، صدقے جاواں وچ بلدی بہا، تھک گئے ہو آن دی بون ساڑ ابا، وڈا مانا بی بی آگئی تنو پترا پلے دی رہی پلے دی رہی لا بین دلیر دارے، آواز آئیے مینو دی شبیر دی نہیں لبھدی، پریشان نہ پردہ، بسم اللہ کرام۔ آگوں ویلے جڑاں سڑ گئے خیمے، وسادات عظام دے سارے، سمجھ آئی نے، وچ بلدی بہا دے آن دی بون ساڑ ابا، بی بی آدھی تینو پترا پلے دی رہی پلے دی رہی لا بین دلیر دارے، آواز آئیے مینو دی شبیر،
تیری نسل آباد کرے. تیرے رون دی وجہ تو بانیان دے جتنے مرحومین ہیں مالک انہوں دے درجات بلند فرمائے. انج نو بچیا جویں تیرے میرے کو آئے ساڈے کو سوکھا ہے ساڈا تے لگا ہی کچھ نہیں انجے نا. میں قربان ہوا میں کم بیش 12 بجے آیا دیکھ رہا 10 منٹ 15 منٹ ہر بندہ ڈیوٹی کر رہے پیچھے میرے بعد بھی مالکہ نے بہت بڑے اچھے مدافعان تشریف فرمائے. میں چاہتا نہ زیادہ پڑھا نہ تھوڑا پڑھا ڈیوٹی پوری کرا. اجازت ہے حکم ہی میں نے ہوئے جو تھوڑی اجازت ہوئے تو میں مجلس میری ہو گئی مجلس میں پڑھ لئی. میں گزارش کی تھی سید و امتیو اوکھا بچائی دین حسین جی نا تین سمجھ آسی تو میری گل دی تو تان روسے نا دین بچائے نا حسین بابا جی بچے نا صرف دین نس بچایا توحید بچایا رسالت بچائی کائنات بچائی. جڑے بہ گئے ہو قابل احترام ہو قابل عزت ہو تم عزادار ہیں سید امتی ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں. تو کدی سوچے جو حسین جو ہر شے بچائیے تو حسین نو کہیں بچائے حسین نو بچائی حسین دی بہن جڑی موسن حسین جڑی موسن اسلام جڑی موسن توحید جڑی موسن رسالت. میں بسم اللہ کرا بس ہو گئی تیرا دھیان ہو گیا بسم اللہ کرا بابا اللہ تیرے پتران دی حیاتی کرے مالک تاری نسل آباد فرماوے. فقیر سیدہ چولی چاہی کھڑا دعا کیا کرنا مالک تم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. ہر شے بچائی حسین حسین نو بچائی حسین دی بہن. پہلا لفظ میں آدھا اللہ تیری زندگی دراز کرے جے تیرے ذہن تے بہ گیا انشاءاللہ اتھا ہی مکان اسی جیڑی جاتے ہون علی دی تھی آج اس ٹائم جتھے دفن ہے نا جتھے مدفن ہے عالیہ سین بابا جتھے میری عالیہ سین آج مدفن ہے لفظ میں آکھن لگا ہو شہر بھراد قاتلان دا ہائے کہ سنو دے مسائب جتھے ہون دفن ہے وہ شہر بھراد ہے. یہ جاگیر لے 3 یا 4 منٹ دا دیواچہ ہے 3 گلاں تے 3 وین میرے تو بہتر سرکار نے مدح پڑھا مالک پاک انہاں دی زبان چھوڑ پاسی کریم کربلا وہ شہر بھراد ہے. یہ جاگیر بھی کسی پرائے دی نہیں جتھے مدفن وسط زمانے کڑاں تو وسطے ہے نا جڑا وسطے ہے جگ تو وکھرے جڑا اجڑے نوت قبراں نہ قبراں نہیں بنیاں ہمیں تیرے صدقے جاواں کیا بات ہے تیری روحانیت دی. وسط زمانے ہن لفظ سنے دیواچہ سن سو اے ہاتھ ودے مسافراں سیداں حسین دا وداں اے ہاتھ ودی کڑا میرا دیواچہ ذہن وچ بحث ہو تے پورا مضمون ذہن وچ آسے. وسط زمانے علی دے دروازے تے دستک ہوئی قبلہ توجہ کریا جے دستک دیتی ہے وہ عام نائی علی بازو نب کے ویڑے چلائے سر تو لے کے پیران تک ویک کے نا عقل مار کے دن ویرون توڑا لباس دس دائے جو کسی سفر تے ویندے پہ ہو. جعفر تیار ویک کے دن ہاں یا علی میں توڑا سلام کرنا آیا تے نالے ڈسن آیا جو میں ویندہ پہ شام اے تھوڑے گل سنی اگلی گل ہر بندہ سن سی میں ویندہ پہ شام دی کس شہدی لوڑ ہے تے میں نو ڈساؤ سید جڑے بیٹھے ہو پتہ لگ سی جو کتھے کتھے سید ہے شہدہ نام آئے علی دی چیخ نکلی جعفر تیار ہاتھ بن کے دن مالک میں شے پوچھئے تسا روندے ہو کائنات دے مشکل کشا دی جہاں نکل گئی تے رو کیا دن شے اون تو پوچھ جائیں شام ونجنا ہے. سمجھ آئیے میں کی
گل آؤ نا میرے نال شے ہوں تو پوچھ جائے شام دیکھ کے آدھے نبی تو پوچھا حسنین تو پوچھا روکے آدھے نہیں او جڑی ماں دی کانڈ دے اولے ادب سنیا کر میڈی تیری ہون والی نو تے میڈی پردہ دار دی صدقے جاوان جعفر تیار نا ٹر دے دی دے سامنے ہے چٹی داڑی والے ہو اے لفظ میں با غیرت با عزت با ضمیر بندے واسطے آکھنا چاہنا دی دے سامنے آکھیا دن میں تین جئی جعفر تیار پیا دن میں تین جئی عزت دار دی دے سامنے کدی شام جیسی ناپاک جا دا نا ہی نہ چاہواں لیکن تیرے بابے دا حکم ہے ویندا پیا شام دی کسے شے دی لوڑ ہے تے مینوں دسا او سید جوان جڑے بیٹھے ہو پہلی واری چاچے نہ بولیے تے اج ہاتھ بن کے دی چچا جے حکم دتا نے وقت من شام دیاں دو شیں چاہیدیاں پہلے تے شام دے 9 میل باہروں 60,000 دینار دی زمین خرید کے تساں میرے نہ کرنی تے جڑا بندہ ہن تک نہیں رہنا دوجا چاچا شام وچوں کوئی ہو جی کنیز لے کے آویں جڑی شام دیاں گلیاں تے موڑاں نوں جاندی ہوے نہ شرما جڑی جاندی ہوے بھیڑ زیادہ کتھے آندی ہے پردہ دار کتھوں گزردن کیویں گزردن جائے سونا لگدا ہے ماتم ٹھیک ہے جی مک گیا جی دیواچا جعفر تیار شام آئے غلام نو حکم دیتا جائے معظمات عالیہ میں نو حکم دیتا ہے عظمت اس مستور دی اے او میری سینے جڑی بنی ہاشم دے ویڑے دی ہر فرد دی عالیہ ہے میں صدقے ہوں ہاں اے او میری سینے جڑی اپنے بابے دی بھی عالیہ ہے جعفر تیار پیدن جائے معظمات عالیہ میں نو حکم دیتا ہے نا او اللہ دی مشیت جان دیئے سمجھ آئی نا میں کیا جائے معظمات عالیہ میں نو حکم دیتا ہے او اللہ دی مشیت ون جاگیر ہو سی ذمہ دار جتنی قیمت منگے اتنی دیسا غلام گیا تو واپس آیا قدمہ دے ہتھ لا کے دے مالک جاگیر ہے گھٹ قیمت دی ذمہ دار زیادہ منگدا ہے میرے مالک وے کہندے کتنے دیے تے منگدا کتنے دی غلام آدھے جاگیر 30,000 دی سر چوے ہے وہ منگدا ہے 50,000 میرے بادشاہ وے کہندے ونج انہوں آنکھ میں 50 نہیں میں 60,000 دینار دے ساں لیکن مہربانی کرے اس جاگیر دا سودا بازار چ نہیں کرنا وہ بیٹھے ہو کوئی صدقے ہاں کیا بات ہے اس جاگیر دا سودا بھجڑا ہویا زمیندار میرے مالک دے قدمہ تے بیٹھا ہاتھ بن کے من گیا جو عرب دا عرب پتی بادشاہ ہیں آواز ہے کہ من نہیں وقت لکھ بے نامہ سید امتیو سر چاہو تو میں در بیٹھو زمیندار لوگ بیٹھے ہو بے نامے سب تو پہلے ہوندہ ہے رقبہ رقبے دے بعد ہوندی قیمت ہاں جی بسم اللہ دعا کرے قیمت دے بعد ہوندہ ہے مالک دا نام ذمہ دار رقبہ لکھا ہے اور جوان بیٹھے ہو قیمت ہی لکھی ہے زندگی ہوئی نسل آباد ہوئی جڑا ہے نا مالک دا نام ہاتھ بن کے دے ہون دسو یا اپنے نہ کرانی یا کہیں پوتر بیرا بطری دے جعفر تیار ترے والی اٹھے تے والا بیٹھے تے رو کے دن جتھے مالک دا نام ہے نا ہو جا خالی چھوڑ او میری غیرت گوارا نہیں کر دی جو مالکہ دا نام کوئی لکھے یا لکھیا ہویا وے کیا بات ہے اللہ تیری نسل آباد کرے موقع میری مجلس جیڑی جاگیر علی دی دی نے چاچے تو مانگ کے لئی آئی نا اس جاگیر اپنی زندگی دو واری آئیے تے آنج آئیے جڑا پہلی واری آئی ترے واری سورج چڑھدے ڈٹھا سے لندھے ڈٹھا لے ہون تک نہیں میں آکھیا ہون میں تیرا امتحان گندا جڑا دوجی واری آئی سنگت تھوڑی ایک 8 سال دا بڑھڑا ہوندے نے ہو سید جتھے بیٹھے ہو ایک 8 سال دا بڑھڑا بجانے ایک 28 سال دا بڑھڑا ایک غریبی دا پردہ میری آلی حسین دے 2 پردے ایک امیری دا پردہ ایک غریبی دا پردہ امیری دے پردہ دا نام ہے حضرت عباس اور غریبی دی چادر دا نام ہے جناب فضا
اتوں تک کار میرے بادشاہ دے مداح پڑھے ہیں تو میں ہی پڑھدا. میری سین عقل مار کے دی اماں اماں سامنے باغ نہیں باغ باغ درخت ہاں جہاں نام میرے ویر دی سانگ کھڑائی وہاں ایک درخت موجود ہے. فضا گئے تو واپس قدم اندھے ہاتھ لا کے دن آلیا آؤ نا برادہ زندہ معجزہ ویکھو. تو سا تھک جاؤ تو میرا قصور نہیں. برادہ زندہ معجزہ آکھن والی سیدو مائے جیڑی بیٹھی ہوئی ہو دی آئی ماں دین پیا دی اماں وقت میں نو سہارا دے. آئے میں صدقے جاواں میں کی آکھے تمہیں سمجھ نہیں آئی. فضا بسم اللہ کرا کیا بات ہے جڑا سمجھ گیا میرا سلام ہے. فضا سہارا ڈٹھا آلیا اٹھے باغ چائے کیا ڈٹھا زندگی ہوئی تیری نسل آباد ہوئے. درخت موجود ہے یہ خوش خون ٹپے مار کے ڈھاندا ہے. کچھ سفید رنگ دے پکھی جڑے پر مس کر دین زمین تے ڈان دین تے مر ون انج کر کے میری سین نے لفظ تیرے ذہن جا کے بستر تے ہی روسیں انج کر کے میری سین نے درخت نو ہاتھ نہ لایا. کربلا دروے کیا دن حسین پکھی مردے پین اجا بہن زندگی اور اس علاقے دے سیدہ امتی ہو جڑا تری دیواری آکھس نہ جو میں تھکی ہوئیاں تے وقت شام آ گئی تے پرندے مردے پائے ہاتھ بدی کھڑا چوتھے درخت دی اوٹ نال بیٹھا ہائی باغ دا مالی. مالی نے میں بسم اللہ مالی جدہ سنیے نا گل تے 4 سال دی آمدن اکٹھی کر کے گڈڑی بٹھی تھوڑے سنیے میری گل گڈڑی چاہ کے علی دی دید سر تے رکھیے. سیدو گڈڑی ایڈی بھاری آئی او تھکی ہوئی آئی چاہ نہ سکی تے جان پئی. اوئے 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 ادب سنیا کر چاہ نہ سکی تے جان پئی تے فضا حقل مار کیا دی سجاد بھاجا آج اصل یتیمی آ گئی. دیگر تک روندا رہے. دیگر دے بعد جانے سوچ کیا دن جتھے برکے لٹن روا ہومن اتھے کفن تو نہیں مانگی دے میں آپ انتظام کرے نا. نوری کنات لگ گئی. ویسے خاندان اسد دا محتاج نہیں سن مجبور کیتا کہ ایسا معاشرہ عائد کیتا ذاتی خاندان وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا دے مصداق ہے. لیکن ایتھے بھی میں ادب نہ پڑھتا. نوری کنات لگ گئی. کنات دے اندر جنتی تختہ توڑے تو صدقی تختے اتے علی حسین اندر فضا مدد واسطے آسیہ مریم تے ہوا قبر چما علامہ وزیر حیدر دی اور رو کے فرمیندائی غربت دی حد دے دیگر لے شروع ہوئے تے ادھرات ڈال گئی. اجے بھی تین سمجھ نہیں آئی. ہون دس بظاہر ظاہری طور پہ غسل دے بعد کیڑی شادی لوڑ بولو میں قربان ہوا. کفن انجے نا کفن دھی امیر دی ہوئے ماہیں غریب دی جوانی ہڈاویں پیکیاں تے 2 آسی امیدہ ہوندی ہیں جیوندے ہیں عید دی آس مویا کفن دی آس. اور قسمت ہے اوشیو علی دیاں دیاں دی جڑا عید دیواری آئی تے یتیم ہویاں ہن بھی تین نہیں سمجھ آئی. جڑا کفن دیواری آئی تے پیکے موت گئے اندروں حقل مار کے دی دے نہ کفن تیری رول موئی پھوپھی نو کفن دے وہاں 3 حقلان دے بعد غریب نے موڑے تو پھٹی ہوئی بال آئی تو شام دی دوڑ صاف کی تھی تے انج ودا کے رو کے آدھے ملوے سی اجڑی نو کفنا موگی میری مجلس دینا بے میں بیراوان ممبر بس ہون دسو قربان ہوا. ایتھے تھوڑی دی گل اوکھی قبلہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی. میں بسم اللہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی جو میں آکھاں باقر العلوم تے زین العابدین جنگل چو لکڑیاں جمع کیتیاں جگہ وے پچھلے بندے نو زندگی دا کوئی پتہ نہیں بہو جا گئی اللہ واسطے ویکھی ہاتھ بدی کھڑے. یہ عام بی بی نہیں یہ عزت توحید سین غیرت اللہ بی بی ٹھیک ہے. میں ہی نہیں پڑھدا رہنا آسمانہ تو تابوت نازل ہویا. اے قسمت قسمت دی بات ہے. ویراں واسطے جوڑے آئے ہائے نہیں کوئی ضروری تو نہیں جو ہر گل نہ ٹل نہ ہی میں پڑھا تا ہی تو رونا ہے نہیں. ویراں واسطے جوڑے آئے ہے تے بہن واسطے
چلو گزارا کر دیں. ہون دسو میت کتنے بندے چاہتے؟ 4. اتنے کون کون؟ ایک باقر، ایک سجاد، ایک جھکی ہوئی کمر والی. دور کھلو، کیا بات ہے تھوڑے سنو. دور کھلو کہ تیرے میرے چوتھے امام نے رونا شروع کیتا. میں قربان ہوں تو سید امتی ہیں، شیعہ سنی ہیں، ہر نماز ملکہ زنجبار دا شکریہ ادا کیتا. یہ وہ بی ہے جڑی سیداں دے ہر دکھ سکھ شامل ہوئی. جڑا سجاد زندگی ہوئے تھوڑی، جڑا سجاد نو روندا ڈٹھس نا نیڑے آ کے عقل مار کے دی مہاری بچڑا، او میڈا رات رومن والا، رو رو کے دی میڈا کنڈیاں تے ٹرن والا سجاد. این واسطے رونا ہے جو میت چواون والے تھوڑے. ہاں ڈاڈی آواز آئی رو نہیں، اگلے ڈوہیں پاوے پیو تے پوتر 400. آواز آئی پچھلے پاوے جانن تے میں چٹے والا علی. اگلے ڈوہیں پاوے باکر سجا چان، پچھلے ڈوہیں پاوے جھکی ہوئی کمر چٹے وال. آج کر کے جا کے عقل مار کے آدھے مدینہ مرے آؤ تڑ مرن دے مول بوینا. آواز آئی تنبیرہ زونا گفننے وینا. ادھی رات لے علی اکبر تیرا جنازہ چاہیا. جنت البقیع زہرا دنال تیری قبر بناویا. جرا سیدو اکبر بنام آئے ٹولے سجاد قدم رکھ گئے. کربلا دروے گیا دے کرن اکبر جلیا پلن علی مر گئی. جڑا کربلا کلائی شبیر قبر تو کمر تائیں بہر ویکھے ویڈر اکبر تے سینے والے زخم تے غریب نے ڈوئے ہاتھ رکھے نا تے رو رو کے آدھے کھڑے نے اٹھی چھوڑ مزار اور شام جلائے میرے نانے دی تصویر. نہیں 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 پوچھ میرے کو حقل جو ماری اس کو آئے یا کوئی نہ تھک گئے ہوگا تو اتنا ہی چھوڑ سکتا. عقل جو ماری اس کو آیا یا کوئی نہ دسا. ایک پاسوں عقل آئی فضا دی پاوے میں نوڈے میں محمد آیا میں مر جاواں کیوں سن سے واتا عقل آئی آڈوانگا میں نجو والی. ہر بندے نہیں سمجھ آئی. جڑا نجف دے والی دا نام ہے جڑا سیدو مڑی علی حسین دا میت حال گئے ہو جوانیاں ہٹاوے میت دا حلنا ہائی علی دی اونچی دا نکل گئی ہے. اس ویلے کفن اجرا گیا دی میرے نبی دا مشکل گیا. آواز آئی ہون روندا کیوں ہے جڑا دی کفن اج گل کیتی علی مجبور ہو کے پاوے چ ہاتھ پہ رو کے آدن پوچھ جلی آئی تے غریب پیو نو دسا کیویں بولی نال. آیا میرا اللہ، آیا میرا اللہ. بس آخری گل وطا کل مار کے آدن میں حسن امیر ہاں میں بہن دے ادار لاویں آیا. نبی وے کیا دن کیڑے ادار لاویں آئے حوصلے نال جی ٹائم نہیں. آواز آئی میں 2 باری کفن پوایا وہ میرے میت جدیر کٹ دی رہی ہے. ممبر دی گزہ میں تروں اگلا دفعہ چوتھی اگلائی. آواز آئی آڈوانگا او امیر آئے میں کربلا دے غریب کر لے ماتم جڑا کربلا دے غریب دا نام آئے کفن دے باندھ تروٹ گئے. عقل مار کیا دیا حسین کوئی اور شام. آخری بار ممبر چھپائیاں دے حوالے کوئی اور شام آئی بہن حاضر ہے. آواز آئی تیری مہربانی ہر شے جو بچائی آئی میں ممنون ہاں حوصلے نال. میں بسم اللہ کروں جوان نو پانی دیو. آج 1400 سال دے بعد علی دی دا مصائب سن کے اے مردہ نہیں ہے بے ہوش ہے لیکن من ممبر دی قسم میں آپ اندازہ لگا جائے اکھا نال ڈٹھا ہے. او ماجری بازار چپے بے شرم نہ کر اللہ دی قسم ہے
بند ٹوٹے ہوئے آخری بات میرے حصے دی مکان ہو گئے نہیں جی بند ٹوٹے ہوئے بند ٹوٹے ہوئے کئی ویلے سجے وے دین وہ گبے وے دین زین العابدین میں کیا دن میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ آواز آئی اما ہر کوئی جو آئی ہن کہندا انتظار رہی آسے پاس وے دی ترون دی اس ویلے علی دی دی دا نکل گئی اللہ کیا دیا بچڑا مہاری بچڑا او میں آسے پاس وے دی آئے کیوں نہیں آئے او سن موت میری ماں مول شہر اہل بیت جناب رائے علی عمران صاحب، ان کے بعد ذاکر اہل بیت ملک شفقت رضا صاحب، ان کے بعد علامہ مرتضی مہدی صاحب، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب افضل حسین نیو صاحب۔ درود پڑھیں باواز بلند۔ بھائی ارن باہر لے جاؤ مہربانی کوئی بات بسم اللہ باہر لے جاؤ درود پڑھ لیں باواز بلند۔ اجازت ہے بھائی جان؟